السلام علیکم ناظرین، سٹی 95 کے ساتھ میں ہوں علی امجد چودھری۔ موجود ہوں پاکستان کے ایک ایسے باہمت شخص کے ساتھ کہ جس نے معذوری کو کبھی اپنی راہ کے اندر آڑے نہیں آنے دیا۔ عبدالعزیز میرے ساتھ موجود ہیں۔ 41 سال کے عبدالعزیز پیدائشی طور پر ٹانگوں سے معذور ہیں، یہ چل پھر نہیں سکتے، یہ رینگ کے چلتے ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، لیکن انہوں نے پوسٹ گریجویشن تک نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ اس کے ساتھ بھی انہوں نے ایکسٹرا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیے، مختلف ڈپلومے بھی انہوں نے حاصل کیا۔ اس وقت مجموعی طور پر ان کے پاس 1.5 درجن سے زیادہ ان کے پاس اسناد اور سرٹیفکیٹس ہیں۔ عبدالعزیز کو ملازمت نہیں مل سکی، لیکن یہ اپنی زندگی پر پھر بھی کافی حد تک خوش ہیں۔ عبدالعزیز سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آسان راستے ارننگ کے لیے اختیار کر سکتے تھے، بھیک مانگ سکتے تھے، مختلف دیگر ذرائع اختیار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک غیرت اور حمیت والا راستہ ہی کیوں اختیار کیا اور کیوں انہوں نے اپنی عزت نفس کو ہی سب پر ترجیح دی۔ السلام علیکم عبدالعزیز۔ وعلیکم السلام جی۔ پیدائشی طور پر عبدالعزیز صاحب آپ معذور ہیں، کمپیوٹر اتنی تیزی سے چلاتے ہیں کہ کوئی عام بندہ بھی نہیں چلا سکتا، پوسٹ گریجویشن تک آپ نے تعلیم بھی حاصل کی، سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس کوئی 1.5 درجن سے زیادہ ہیں، یہ کر کیسے لیے؟ گھٹنوں کے بل چل چل کے؟ میں سر میں ایکٹیویٹ تھا، شروع سے ایکٹیو تھا، میرے والدین جانتے تھے میری خوبیاں خامیاں، انہوں نے مجھے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تو پیدائشی طور پر تو آپ معذور تھے، مسئلہ تو ہوتا ہوگا نا کہ باہر نکلتے ہوئے اتنے آپ کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، نکلنا، پھر گھٹنوں کے بل جانا، سکول 2-3 کلومیٹر تک جانا، یہ بہت ہی مشکل نہیں تھا؟ ہاں جی، سکول 2-3 کلومیٹر دور تھا اور کبھی کبھار مجھے گھٹنوں کے بل چل کر جانا آنا ہوتا تھا، کبھی ابو نہیں ہوتے تھے جو مجھے لے کر جاتے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جب انسان سوچ لیتا وہ کر دے، میں جو بھی سوچا کر دیا بس۔ ویسے کبھی کبھی گھبراتے جاتے ہوئے کہ ظاہر بات ہے گھٹنوں کے بل جانا، آپ کے اس کے بل جانا، کوہنیوں کے بل جانا، اور پھر راستے کے اندر مشکلات، کبھی شدید سردی ہے، سڑک بھی ٹھنڈی ہوتی ہوگی، تو کبھی گرمی ہے تو وہ بھی گرم ہوتی ہوگی، تو بڑا مسئلہ بنتا ہوگا، دل تو چاہتا ہوگا نہیں جاتا، میں اب واپس گھر جاتا ہوں۔ ہاں یہ تو مسئلہ تھا، دراصل زیادہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مثال موسموں کا یا ماحول کا، البتہ کچھ علاقے کے جاہل ترین لوگ تھے جو مجھے تانا دیتے تھے، تم لنگڑے ہو، علیحدہ ہو، یہ گھر نہیں بیٹھ سکتے، تم دنیا سے ہٹ کر ہو، تمہارے ایسے جو ہوتے ہیں خدا کی پکڑ ہے یہ، لیکن کچھ کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یعنی حوصلہ شکنی کرنے والے لوگ ہوتے تھے؟ ہاں جی، حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ بھی ہوتے تھے یا وہ نہیں ہوتے؟ بہت زیادہ تھے، حوصلہ افزائی کرنے والے بہت زیادہ، چاند لوگ جاہل تھے جو ایسی مثال بدتمیزیاں کرتے تھے، ایسی زبان درازی کرتے تھے جو انسانیت سے خلاف تھی، مگر میں نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ تو پھر آپ نے تعلیم حاصل کر لی؟ ہاں میں نے تعلیم حاصل کر دی، وہ آج بھی شرمندہ ہیں کہ جو ہم کہتے تھے ہم پر لعنت ہے اس پر شابہ ہے، خود کہتے ہیں۔ اچھا، تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ ملازمت حاصل کریں؟ ہاں میں نے ٹرائی کی ہے ملازمت کے لیے، اسلام آباد، لاہور، جنگ، انٹرنس ٹیسٹ بھی مثال دیا، تو آبجیکشن لگا کہ آپ بلیک بورڈ پہ نہیں لکھ سکتے، میں نے انہیں یعنی کہا آپ نے اپنے ٹیسٹ بھی کلیئر کیے، پاس کیے؟ ہاں جی بالکل پاس لیکن اعتراض یہی تھا کہ آپ چونکہ ٹانگیں نہیں ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ لکھ نہیں سکتے، یہی کہا گیا؟ آبجیکشن یہی لگا کہ آپ بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ نہیں لکھ سکتے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں کمپیوٹر پر بچوں کو سمجھا دوں گا، اگر میں تعلیم حاصل کر سکتا ہوں، اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، کسی پر بوجھ نہیں بن سکتا، کیا میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا؟ لیکن کچھ نظام ہی ایسا ہے۔ اچھا، امید تھی آپ کو کہ آپ کو ملازمت مل جائے گی؟ ہاں امید تھی، کیونکہ میرٹ بھی تھا، رائٹ بھی تھا، اور مجھے اپنی ذہانت پہ اور طاقت پہ بھروسہ تھا، ہمت پہ بھروسہ تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ دوران تعلیم آپ کو نکمے طالب علم تھے یا ذہین تھے، محنتی تھے؟ ہاں میں ایکٹیو تھا، بہرحال دوسرے بچوں سے زیادہ ایکٹیو تھا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو کب اندازہ ہوا کہ نہیں اب ملازمت کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں؟ ہاں میں نے سوچا کہ میں نے اتنی ٹرائی کی ہے، شاید خدا نے مجھے کسی انسان کی کرنے نہیں دی، کسی انسان کا نوکر بنانا نہیں چاہتا، سرکاری یا پرائیویٹ، وہ مجھے خوبصورت زندگی دینا چاہتا ہے، اور آج واقعہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک شاندار زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کسی چیز کی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، کبھی کبھی آپ کو افسوس تو ہوتا ہوگا کہ جب میں گھٹنوں کے بل، کونیوں کے بل، میں چل چل کے سکول گیا ہوں، تعلیم حاصل کی ہے، ملازمت نہیں ملی ہے، کبھی کبھی پچھتاوا تو ہوگا کہ نہیں جانا ہی نہیں تھا، سکول ہی نہیں جانا تھا؟ ہاں شرم، دراصل انسان میں جو خامی ہوتی ہے نا اسے شرم ضرور آتی ہے، مجھے شرم ضرور آتی تھی، لیکن میں سوچتا تھا مجھے خدا نے ایسے نہیں بنایا، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز نکمی نہیں ہو سکتی، ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہے، ہر انسان میں خامی، چاہے انسان کتنا بھی مکمل ہو خامی ہوتی، مجھ میں ٹھیک ہے یہ خامی ہے، لیکن کیسے کر لیتے ہیں؟ بس ہاں ٹھیک ہے، میں
एक्टिव यानी कि बहुत तेज़ हूँ। खुदा ने ये मुझे एजाज़ बख्शा। ये है पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा। अब्दुल अजीज़ पैदाइशी तौर पर माजूर था, लेकिन माजूरी को नहीं इसने आड़े आने दिया। मेहनत की, आला तालीम हासिल की, 1.5 दर्जन से ज़्यादा इसने सर्टिफिकेट हासिल किए। मुलाजमत के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश की, मुलाजमत जब नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी ज़िंदगी पर आज भी मुतमिन है। अब्दुल अजीज़ का कहना है कि शायद अल्लाह ताला ने उन्हें किसी की नौकरी के लिए नहीं चुना, वो आज भी आज़ाद ज़िंदगी पर मुतमिन है। ये पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा है जिसे दिखाया जाना ज़रूरी है, और इन्हीं खूबसूरत चेहरों की कदर की जानी ज़रूरी है कि जो भीख की तरफ जा सकते थे, जो गैर कानूनी सरगर्मियों की तरफ जा सकते थे, लेकिन वो इस तरफ नहीं गए, बल्कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए ही निकले। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।